انڈیا نے جناب پاکستان کے دوستوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. غور سے سنیے گا. چین، بنگلہ دیش اور پاکستان مل کے بھارت کے خلاف کوئی کارروائی کرنے لگے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے کہ جناب یہ تینوں ملک جو ہیں وہ ہماری گچی پکڑنے لگے ہیں. انڈیا کا پورا ارادہ ہے کہ اب ہم لوگ چائنا اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی جو ہے نا ذرا تھوڑا سا جن ٹک ٹک کریں ذرا تھوڑا سا. پالکی شرما صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک میپ شو کیا ہے اور وہ بڑی اندر کی خبر جو ہے وہ لے کر آئی ہیں. پالکی شرما جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے. انڈیا نے جناب اب پاکستان کے ساتھ جو ایک جنگ شروع کی تھی اور وہ جو بہت بری طرح وہ ہارا تھا، اب اس نے پاکستان کے دوستوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. جی ہاں، اور میں بات کر رہا ہوں چین کی، میں بات کر رہا ہوں ترکی کی، میں بات کر رہا ہوں بنگلہ دیش کی اور آذربائیجان کی. ان 4 ملکوں کو جناب اب ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ پچھلے 12 گھنٹے میں یہ ڈیولپمنٹس ہم نے ان کے میڈیا کے اوپر آبزرو کیے ہیں. یہ تھوڑی دیر میں یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ بیسکلی اب گیم جو ہے نا وہ بھارت اپنا پنگا جو ہے اس کو اور بڑھانا چاہ رہا ہے. صرف پاکستان نہیں بلکہ خاص طور پہ چین کے ساتھ بھی. اور دوسرا، چین نے بھی جو ہے وہ ایک نیا محاذ کھولا ہے بھارت کے حوالے سے. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے یہ، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے جس طرح میں پہلے بھی بات کرتا ہوں کہ مودی کو بیسکلی پولیٹیکل انٹرسٹ ہے، سیاسی انٹرسٹ ہے اس کا. اس لیے اب پاکستان کے بعد جو ہے وہ دیگر ملکوں کے ساتھ بھی اب یہ ایشوز سٹارٹ کرنے لگا ہے. خاص طور پہ بنگلہ دیش کے حوالے سے ایک سٹوری آئی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب چین، غور سے سنیے گا، چین، بنگلہ دیش اور پاکستان مل کے بھارت کے خلاف کوئی کارروائی کرنے لگے ہیں. اور یہ دوبارہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے میڈیا کو کوٹ کروں گا، میں انہی کے میڈیا کو کوٹ کروں گا، انہی کے میڈیا کو ہی کوٹ کرتے کرتے آپ کے سامنے خبریں رکھوں گا. یہ ان کا کہنا ہے کہ جناب یہ تینوں ملک جو ہیں وہ ہماری گچی پکڑنے لگے ہیں. گچی سمجھتے ہیں آپ؟ گچی، ہاں جی، گچی یعنی کہ گلا، ہمارا گلا جو ہے وہ پکڑنے لگے ہیں. یہ خود انڈیا کہہ رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا. تو یہ خبر میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور سب سے بڑی بات یہ ایک اور خبر جو ہے وہ برکھا دت صاحبہ کے اوپر جناب پابندی لگ گئی ہے. پاکستان کے حوالے سے مجھے بڑی خوشی ہے، برکھا دت صاحبہ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے اندر پابندی لگ گئی ہے، کیونکہ یہ گھٹیا حرکت کا آغاز جو ہے ادھر سے ہوا تھا، ہم نے صرف جواب دیا ہے. یہ بھی میں اسٹوڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور انڈیا کے ایک سینئر ترین جرنلسٹ نے مطلب آپ اگر میں دوسرے الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ سمجھ لیجئے کہ جس طرح بہت سینئر ہیں حامد میر صاحب، کامران خان صاحب، آسمہ شیرازی صاحبہ، اتنے سینئر ایک جرنلسٹ نے وہاں پہ نریندر مودی کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیے ہیں کہ بھائی یہ کہاں ہیں خوشیاں؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جناب انڈیا جیت گیا تو خوشیاں کدھر ہیں؟ چہرے کی مسکراہٹیں کدھر ہیں؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنے چینل کے حوالے سے ایک خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اور وہ یہ ہے کہ اب ہم نے 23 لاکھ سبسکرائبرز کا نمبر بھی جو ہے وہ ہم نے کراس کر لیا ہے. ہمارے اندازے کے مطابق جس طرح ہم نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جب سے یہ پاک انڈیا کانفلکٹ کا آغاز ہوا تھا رفلی 7 کروڑ 10 لاکھ ہم نے جو ویوز تھے وہ ہمیں ملے تھے. اور اسی دوران میں اگر پچھلے تقریباً 1 مہینے کی اگر میں بات کروں اپروکسیمیٹلی تو 5 لاکھ سبسکرائبرز کا ایڈیشن جو ہے وہ تقریباً پچھلے 28 دن میں ہمارے سامنے آیا ہے. تو تھینک یو سو مچ فار دیٹ. میں آئی ایم اوور ویلمڈ بائی یور سپورٹ اینڈ یور کانفیڈنس. میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح رپورٹ کرتا رہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات اگلی ویڈیو کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے ہمیں کامنٹس آئے کہ جی دھرو راٹھی نے پاکستان کے خلاف جو ہے ایک ویڈیو بنائی ہے. جی ہاں، دھرو راٹھی جو ہے ان کا بہت بڑا یوٹیوبر ہے انڈیا کا، اس نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک ویڈیو بنائی ہے. تو ہماری طرف سے بھی جو ہے وہ جواب جانا چاہیے. تو جناب جواب جائے گا اور اگلی ویڈیو کے اندر دھرو راٹھی کو یہ جواب جائے گا اور پوری ریسرچ کے ساتھ یہ جواب جائے گا پاکستان کی جانب سے. اس کا ذرا انتظار کیجیے گا. خبروں کی طرف آتے ہیں جناب. تو بھارت کی جناب تمام تر کوششیں ناکام ہوئی ہیں اور آئی ایم ایف کی جانب سے 1 ارب 2 کروڑ 30 لاکھ ڈالر پاکستان منتقل ہو گئے ہیں. تو ادھر وہاں پہ آلریڈی ان کو 1 ارب ڈالر کا ٹیکہ جو ہے وہ لگ چکا ہے جب ہم نے ان کے جہاز گرائے تھے. یہاں پہ پاکستان کو جو ہے وہ 1 ارب اور 2 کروڑ 30 لاکھ ڈالر جو ہے وہ مل چکے ہیں اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کھاتے میں جو ہے وہ ٹرانسفر بھی ہو چکے ہیں. دوسری جانب جناب ایک اور جو میرے خیال میں ایک اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سیز فائر کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ جنگی قیدیوں کا جو ہے وہ ایک تبادلہ ہوا ہے. قیدیوں سے مراد ہے صرف 2 افراد ہیں. ایک ہمارے تھے، مطلب ایک ہمارے پاکستانی وہ ایک رینجر تھے جو ان کے پاس تھے اور ایک ان کا بی ایس ایف کا جوان جو ہے وہ ہمارے پاس تھا. تو ان دونوں کا جو ہے وہ تبادلہ ہوا ہے. اور جو پاکستانی رینجر تھے اس کا نام ہے محمد علی اور جو بی ایس ایف کا جو اہلکار تھا اس کا نام ہے پونم کمار.
تو پونم کمار جو ہے جس دن پہلگام کا واقعہ ہوا تھا اس کے اگلے دن ہی 23 اپریل کو جو ہے وہ یہ گرفتار ہوا تھا جب اس نے بارڈر یہاں پہ کراس کیا تھا. اور اسی طرح پاکستانی رینجرز کو جو ہے جب بی ایس ایف کا یہ نوجوان جس کو یہاں پہ تحقیقات ہو رہی تھی تو یہاں سے پاکستانی رینجر کے اہلکار کو یہ لوگ پاکستانی مطلب بارڈر کراس کر کے اٹھا کے لے گئے تھے یہاں سے. تو اب ان دونوں کا جو ہے وہ آپس میں تبادلہ ہو گیا. اچھی بات ہے, ظاہری بات ہے, دونوں کی اپنی فیملیز ہیں. ادھر انڈیا کے اس بی ایس ایف کے جوان کے حوالے سے بھی بہت ہی خبریں آ رہی تھیں, اس کی فیملی بڑی پریشان ہے, اور اس کے بعد جب جنگ کے اوپر محاذ کھل گیا تو اور بھی ان کی پریشانی بڑھ گئی. بٹ دس از گڈ, اچھی بات ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیس کو سپورٹ کرنا چاہیے, تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو دس از ویری گڈ تھنگ. اچھا جی, دوسرا ایک اور خبر جو ہے وہ ہے جناب, جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ان کے ایک سینئر صحافی ہیں, وہ ہیں جناب, صحافی بھی ہیں, مصنف بھی ہیں, رویش کمار. رویش کمار جو ہیں وہ میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل ان کا وہی سٹیٹس ہے انڈیا کے اندر جس طرح حامد میر صاحب ہو گئے, کامران خان صاحب ہو گئے, محمد مالک صاحب ہو گئے. ویری ایکسپیرینس, ویری ویل رسپیکٹڈ. وہ ارنب گوسوامی کی طرح کے یہ جرنلسٹ نہیں ہیں. ہی از رسپیکٹڈ آل اراؤنڈ. آبویسلی ان کا ایک انڈین سینٹرک ایک پوائنٹ آف ویو اور نیریٹو تو ہے ہی, بٹ اسٹل ہی از رسپیکٹڈ آل اراؤنڈ. تو انہوں نے نریندر مودی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ویڈیو اپنی ریکارڈ کی ہے, ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے. تو انہوں نے کیا کہا ہے, میں بالکل ٹرانسکرپٹ جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں, اگر فتح ہوئی ہے تو فتح کا جشن کہاں ہے؟ پہلگام حملے کے بعد غصے کا ماحول تھا. آپریشن سندور کے فوراً بعد بدلہ لینے کی خواہش تھی. جنگ بندی کے بعد اتنی خاموشی کیوں پھیل گئی؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ شاخ پر پرندے تو ہیں, بس ان کی چہچہاہٹ سنائی نہیں دے رہی؟ کیا پرندوں نے بولنا بند کر دیا ہے یا ان کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی؟ ملک کی آبادی جنگ بندی پر پرجوش کیوں نہیں ہے؟ فتح کا ہیرو نظر آنے اور ہیرو کی طرح پوجا جانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. یہ مودی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اسے ٹی وی پر آنا پڑتا ہے اور تقریر کرنی پڑتی ہے. اخبارات میں سرخیاں بڑی ہو رہی ہیں. ٹرمپ کے دعوے سرخیوں سے غائب ہو رہے ہیں کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ جناب پھر تجارت بند ہو جائے گی, انسان کے بچے بنو. تو اخبارات میں سرخیاں بڑی ہو رہی ہیں, ٹرمپ کے دعوے سرخیوں سے غائب ہو رہے ہیں. اتنی محنت کیوں کی جا رہی ہے؟ کانگریس اندرا گاندھی کی تصویریں کیوں نکال رہی ہے؟ یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کانگریس کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے. ایسا ہیرو کوئی نہیں جیسا وہ تھی. کیا بی جے پی وزیر اعظم مودی کو فتح کے ہیرو کے طور پہ پیش نہیں کر پا رہی؟ کیا جنگ بندی کا کوئی ہیرو ہے؟ کیا ملک کو جنگ بندی کے سوالوں کا جواب مل گیا ہے؟ کیا جواب دیا گیا ہے؟ تو رویش کمار نے جو ہے وہ یہ نریندر مودی کی حکومت سے یہ سوال کیا ہے کہ بھائی یہ کیا ڈھونگ مچایا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ڈھونگ کیا ہے. یہ پچھلے 24 گھنٹے سے کیا ڈھونگ مچایا جا رہا ہے کہ انڈیا کے مختلف شہروں کے اندر جناب وکٹری پریڈ جو ہیں وہ کروائی جا رہی ہیں. اچھا, وہ بی جے پی کے لونڈے ہیں سارے, جن کو انڈیا کے جھنڈے پکڑو کے کسی چوک پہ کھڑا کر دیتے ہیں, اور وہ زیادہ بھی تعداد نہیں ہوتی ان کو کھڑا کر کے تمام ٹیلی ویژن چینلوں کو بلا کے دیکھیں جی دیکھیں وکٹری پریڈ ہو رہی ہے. نہ ان کے چہروں پہ کوئی مسکراہٹ ہے, نہ پبلک کا کوئی جوش و خروش ہے, کچھ نہیں, نتھنگ ایٹ آل. ایز اے میٹر آف فیکٹ اب تو انڈیا کے اندر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے پائلٹس بتاؤ کہ وہ کون کون سے پائلٹس تھے, وہ 5 کے نام بتاؤ جن کے بارے میں پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے جہاز گرا دیے ہیں, وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیونکہ ان سے بڑا فراڈ اور کیا ہوگا. ابھینندن کو دیکھ لیجیے نا, ابھینندن کا جہاز گر گیا تھا, بعد میں جب وہ کراس کیا تو انہوں نے کہا آ گیا ساڈا ہیرو آ گیا. ہیرو نے کتنا کیے؟ ہیرو نے تو اپنا جہاز گرایا ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے اس کو ایک ایوارڈ سرمنی کے اندر جو ہے وہ تمغہ بھی دے دیا. وہ دن اور آج کا دن تمغہ بھی غائب ہے, ابھینندن بھی غائب ہے, دونوں ہی نہیں مل رہے. مجھے آپ صرف اتنی بات بتا دیجئے, یہ پوری ایک سیریز چلی, مطلب یہ پاکستان اور انڈیا کی تقریباً 3 ہفتے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. 3 دن کی اس کے اندر جنگ ہوئی, ٹینشن سب کچھ, بارڈر کے اوپر اتنے جہاز کھڑے ہو گئے, فوجیں آ گئی دونوں کی ایک دوسرے کی. بھائی وہ اپنا جس کو تم نے ہیرو بنایا ہوا تھا ان کی کوئی شکل ہی دکھا دیتے. وہ آ کے فار ایگزامپل وہ کیا کام کر سکتا تھا؟ وہ آ کے جو ہے وہ آپ کے جو ایئر فورس کے آفیسرز تھے ان کو سپورٹ کر سکتا تھا, آگے کہہ سکتا تھا کہ جناب میں پچھلی باری گیا سی اور میں نے گھر میں گھس کے مارا تھا, ہی کہہ دینا. لیکن وہ تو گھر میں گھس کے خود مار کھا کے آیا تھا. وہ تو یہاں پہ صرف چائے پینے آیا تھا, چائے پلا کے ہم نے اس کو واپس بھیج دیا. تو سوال ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر, جس طرح یہ رویش کمار کے حوالے سے. اب اس سوالوں کے اندر ایک نیا کام کیا سٹارٹ ہو رہا ہے, واٹ ناؤ دے آر ڈوئنگ از کہ ڈائریکشن دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. ڈائریکشن دوسری طرف کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ وہ ان ملکوں کی طرف جنہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا, ٹھیک ہے, اب ان کی طرف. اب وہ کہانی کیا ہے ذرا اس کو غور سے سنیے گا. وہ یہ ہے جناب کہ ان کی ایک اینکر ہے پدمگا جوشی. تو پدمگا جوشی جو ہے جی وہ بیسکلی ان کے ایک ٹی وی 9 ہے, وہاں پہ اپنا یہ پروگرام کرتی ہے.
اب اس نے یہ ایک پورا ایک پیکج بنایا. پیکج کے اندر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کی اس جنگ کے اندر جو ہے وہ ترکی نے اور آذربائیجان نے جو ہے وہ بڑی مدد کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں جو ہے وہ ان سے بھی بدلہ لینا ہے, ترکی سے بھی بدلہ لینا ہے اور آذربائیجان سے بھی بدلہ لینا ہے. اور بدلہ کس طرح لینا ہے کہ جی بہت سے ٹورسٹ جو ہیں وہ یہاں پہ انڈیا کے جاتے ہیں, تو وہ آپ جو ہے وہ جانا بند کر دیں, آپ ٹرکی جانا بند کر دیں, آذربائیجان جانا بند کر دیں. اور اس کے بعد اپنی اس رپورٹ کے اندر وہ کہتی ہے کہ جی یہ دونوں ڈیسٹینیشنز بھارتیوں میں بڑا مقبول ہے, اور ان کی جو ٹورسٹ انڈسٹری ہے یہ ہمارے اوپر بڑا بلبوتا ہے اس کا, مطلب ہمارے جو ٹورسٹ جاتے ہیں نا وہ جا کے پیسے خرچ کرتے ہیں تو بڑا بلبوتا ہے اس کا. تو آگے سے اس نے فگرز دیے. فگر آگے سے کیا دیتی ہے؟ اس نے کہا جی 2 سال میں آذربائیجان جو ہے وہ بھارتی سیاحوں کے حوالے سے بڑا مقبول ہوا ہے, بڑا وہاں پہ لوگ جاتے رہے ہیں انڈیا سے. سال 2024 میں اس نے کہا بھارتی سیاحوں کی تعداد 1.42 لاکھ سے بڑھ کے 2.43 لاکھ ہو گئی, یعنی 1.5 لاکھ سے بڑھ کے 2.5 لاکھ ہو گئی, 1.5 لاکھ سے بڑھ کے 2.5 لاکھ ہو گئی. بھارتی سیاحوں نے آذربائیجان کے کل سیاحتی آمدنی کا 8.9% جو ہے وہ حصہ دیا ہے. اس نے یہ کہا یہ روس اور ترکی کے بعد تیسرے نمبر پر ہے. ایک بھارتی سیاح 1200 امریکی ڈالر تقریباً وہاں پہ خرچ کرتا ہے. اور اب آپ ذرا خود حساب لگا رہے ہیں کہ اگر آذربائیجان جو ہے وہ بھارتی سیاحوں سے اتنا کماتا ہے تو پھر اب ذرا ترکی کی بات کرتے ہیں. سال 2022 میں ترکی میں تقریباً 2.3 لاکھ بھارتی سیاح گئے تھے. 2024 میں تعداد 3.3 لاکھ ہو گئی, یعنی 21% اضافہ ہو گیا اس کے اندر. یہ ترکی کے بارے میں بتا رہی ہے. اور اس سال ترکی کی کل سیاحتی آمدنی جو تھی وہ 61.1 ارب ڈالر جی تھی, جو کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے, اور اس میں بھارتیوں کا بڑا ہاتھ ہے. کہتی ہے اس میں بھارتیوں کا بڑا ہاتھ ہے. اب اے جڑی بی بی ہے نا پدمگا جوشی, یہ ڈنڈی مار رہی ہے, یہ ڈنڈی مار رہی ہے, اپنی مرضی کے نمبر جو ہے نا بیسکلی اٹھا رہی ہے. نمبر ایکچولی جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سال 2024 میں ترکی جانے والوں کی کل تعداد جو ہے وہ 5.26 لاکھ ٹوٹل جو ٹورسٹ گئے ہیں ترکی وہ 5.26 لاکھ تھے. یہ انفارمیشن آپ خود جا کے ویکیپیڈیا پہ بھی چیک کر سکتے ہیں, اور بہت سی سورسز ہیں. انڈیا سے ترکی جانے والے سیاحوں کی تعداد صرف 3,30,000 ہے. 5.26 لاکھ میں سے 5.26 لاکھ میں سے 3,30,000 اس کی تعداد ہے انڈیا کی. اے بی بی تو اپنے کول رکھ لے, اپنے کول رکھ لے, گوا لے جا انہوں نے, گوا کی جا کے سیر کرا لے, مت لے کے جائیں ٹرکی. میں تجھے آپ خود کہہ رہا ہوں مت لے کے جا, اے رکھ لے اپنے کول. ٹھیک ہے, ایک تو یہ رپورٹ ہے. آگے چلیں, اس کے بعد اور کیا کہانی جو ہے وہ آگے چلتی ہے. بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سدانند دھومے ہیں, انہی کے جرنلسٹ ہیں, اس نے آگے سے کوٹ کیا. اس نے کہا یہ ایک اور واضح مثال ہے کہ بھارت کا الیکٹرانک میڈیا کس طرح حقیقت سے کٹا ہوا ہے. جو عام بھارتی شہری یہ ویڈیو کلپ دیکھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ بھارت ترکی کی سیاحت سے حاصل ہونے والی آمدنی میں ایک بڑا حصہ ڈال رہا ہے. لیکن جیسا کہ تنوی مدن نے نشاندہی کی ہے, ترکی ہر سال 5 کروڑ سے زیادہ سیاحوں کو خوش آمدید کہتا ہے, جس طرح میں بھی آپ سے نمبر شیئر کر رہا تھا. جبکہ 3,30,000 بھارتی سیاح گزشتہ سال ترکی آنے والوں سیاحوں کا 1% سے بھی کم بنتے ہیں, 1% سے بھی کم. لیکن بی بی نے ایکچولی مسلمان ملکوں کے خلاف ایک رپورٹ بنانی تھی. بی بی نے اپنی مرضی کے نمبر اٹھائے اور انہوں نے کہا بس جانا بند کر دو, ایئر انڈیا کی فلائٹیں روک لو, کوئی نہیں جائے گا ترکی, کوئی نہیں جائے گا, بس ہم نے جو ہے وہ بائیکاٹ کر لیا. بی بی تو کر لے بائیکاٹ, اے تیری مہربانی بائیکاٹ کرے, نہ بھیجی, بالکل نہ بھیجی. ٹھیک ہے, یہ ہے ان کی اصلیت. آگے چلیں, کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی. اس کے بعد ایک اور بی بی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے بار بار مجھے بیبیوں کو فیکٹ چیک کیوں کرنا پڑا. اگلی بار میں اپنے پروڈیوسر صاحب کہوں گا دھرو راٹھی کی باری ہے اگلی. اچھا جی, ایک اور بی بی جو ہے وہ کیا کہتی ہے, اس کا نام ہے شیوانی گپتا. شیوانی گپتا کی گل سن لو. شیوانی گپتا جو ہے وہ ٹویٹ کرتی ہے اور گورنمنٹ سورسز کے حوالے سے ٹویٹ کر رہی. کہتی ہے بگ اپ ڈیٹ فرام گورنمنٹ سورسز, نیرلی 20% آف پاکستان's ایئر فورس انفراسٹرکچر واز ڈسٹرائڈ. انہوں نے کہا پاجی پاکستانی ایئر فورس کا 20% انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہم نے خراب کر دیا ہے. Over 50 individuals including squadron leader Usman Yusuf and 4 airmen were killed in the bombing of Bolari Airways. اچھا جی, 50 سے زیادہ اس نے اپنی تعداد جو ہے وہ یہ بنا دی ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا جی several پاکستانی فائٹر جیٹس were also destroyed. several. اچھا وہ several کون سے ہیں, نام کیا ہے, کچھ نہیں پتا, بس several. بالکل وہی حرکت جو انہوں نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس کے اندر بھی یہ تھا. انہوں نے جرنلسٹ سے پوچھا بھائی نام بتائیں, ماڈل بتائیں, کون سے جہاز تھے, کدھر گرائے, کچھ نہیں پتا, بس گرا دیے ہیں, ہم نے گرا دیے. آگے لکھتی ہے India became the first country to strike 11 air bases of a nuclear armed nation in a single operation. کہ جی ہم نے ایک نیوکلیئر ملک جو ہے اس کے ہم نے ایئر بیسز کے 11 ایئر بیسز کے اوپر جو ہے ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. شیوانی گپتا میری بہن, آپ کے لیے بھی وہی آفر ہے جو میجر گورو آریہ کے حوالے سے تھی کہ وہ تو اپنا منہ کالا کرا چکا ہے,
آپ کے ساتھ ہم یہ نہیں کریں گے. آپ ایک خاتون ہیں, خواتین کی ہم یہاں پہ بہت عزت کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی. میری بہن آپ کے لیے ٹکٹ کٹانے کے لیے ہم حاضر ہیں. مینوں تو لگتا ہے مینوں منصور علی خان ٹریول ایجنسی کھولنی پی جائے گی تہاڈے سارے واسطے کہ ٹکٹ کٹاؤ تے لاہور آؤ, ٹکٹ کٹاؤ لاہور آؤ تے آؤ تانوں ایئر بیساں دی ساریاں دی سیر کروانے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا وہی مائنڈ سیٹ ہے وہ جو اس دن جب آپ لوگوں نے کراچی پہ حملہ کروا دیا تھا, اور وہاں پہ میں کراچی میں بعد میں نا میں نے لوگوں کی کراچی کے لوگوں کو وہ اتنے مخولیے ہیں, ہاتھ میں نہاری کی پلیٹ پکڑ پکڑ کے انجن کھا رہے ہیں, کوئی بریانی کی پلیٹ پکڑ پکڑ کے کھا رہے ہیں اور یوں کر کے دیکھ رہے ہیں کہاں ہے انڈین جہاز, آئے کیوں نہیں ابھی تک. یہ اس طرح تو مذاق اڑا رہے ہیں آپ لوگوں کا. فار گاڈ سیک ہیو سم کریڈیبلٹی, خدا کے لیے مت اپنا اتنا مذاق اڑائیں. اس کے بعد ایک اور چیز, ہماری برکھا دیدی احتجی خاتون, اس کو بھی دیکھ لیں. برکھا دیدی جو ہے وہ پیرس مارگن کے شو کے اندر گئی ہوئی تھی, وہاں پہ اپنی بستی کرائی اس نے کافی ہمارے دوست شہزاد غیاث سے, اور شاید انہی حرکتوں کی وجہ سے, انہی 2 نمبریوں کی وجہ سے, انہی جھوٹی خبروں کی وجہ سے پاکستان میں برکھا دیدی کی جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر پابندی لگ گئی ہے. اب آپ اسے ایکسیس نہیں کر سکتے. بالکل وہی گھٹیا حرکت جو آپ لوگوں نے سٹارٹ کی تھی نا, ہم نے صرف آپ کو جواب دیا ہے رکھ کے منہ کے اوپر, بس اور کچھ نہیں کیا. یہ حرکت آپ نے سٹارٹ کی تھی. اچھا جی, اس کے بعد آ جائیں, ہماری ایک اور بہن ہیں, ان کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ خبر شیئر کرتے ہیں. پالکی شرما ہماری بہن, پالکی شرما صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک میپ شو کیا ہے اور وہ بڑی اندر کی خبر جو ہے وہ لے کر آئی ہیں. پالکی شرما کہتی ہیں, یہ میپ ہے آپ کے سامنے, اس کو غور سے دیکھیے گا. آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو کی تھی دا چکنز نیک, اور میں نے کہا تھا دا 7 سسٹرز آف انڈیا. وہ سسٹر اسٹیٹس ہیں, 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں جو کہ بیسکلی یہ اگر بیچ میں اگر آپ دیکھیں یہ بنگلہ دیش ہے, تو بنگلہ دیش کے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر یہ جو بلو رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا انڈیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بیچ میں ایک چھوٹی سی اسٹرپ جو ہے وہ یہ لیفٹ اور رائٹ والے حصے کو جو ہے نا جوائن کرتی ہے. اس کو چکنز نیک کہتے ہیں. مرغی کی گردن جتنی پتلی ہوتی ہے نا, بالکل اس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ چکنز نیک ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اسٹریٹجکلی انڈیا کے لیے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر یہاں پہ کچھ ہو گیا تو ان کی 7 ریاستوں کا راستہ جو ہے وہ کٹ جائے گا دوسرے حصے سے. تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ اوپر نیچے جو ہے وہ آپ کو بنگلہ دیش اور چین جو ہے وہ آس پاس نظر آتے ہیں. پالکی شرما جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اس جگہ کے اوپر بنگلہ دیش اور چائنا, غور سے سنیے یہ ان کی رپورٹ ہے, بنگلہ دیش اور چائنا مل کے یہاں پہ ایک ایئر بیس بنانے لگے ہیں. اور پالکی شرما یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ ایئر بیس بنانے کا ٹھیکہ جو ہے وہ پاکستان کو دیا جا رہا ہے. اور اس بات کے اوپر پالکی شرما جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے کہ یہ تینوں ملک جو ہیں مل کے ساڑی گچی دے ہوتے بہ کے ایئر بیس بنانے, گچی سمجھتے ہیں نا, میں نے آپ سے کہا تھا گچی تو گچی کے اوپر جو ہے ایئر بیس بنانے لگے ہیں, اور اس کی وجہ سے بڑی پریشانی پائی جاتی ہے. اچھا, پالکی شرما کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پالکی شرما جو ہے وہ خود نہیں چلتی, اس کو پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کی, انڈین اسٹیبلشمنٹ یا را کی جو ہے وہ چابی آتی ہے, اس کے بعد وہ وہی طوطے کی طرح بولتی ہے جو ایکچولی ادھر کنسرنز ہوتے ہیں. تو بیسکلی اس وقت ہو کیا رہا ہے, یہ جو ساری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں بیسکلی صرف پاکستان نہیں, انڈیا کا پورا ارادہ ہے کہ اب ہم لوگ چائنا اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی جو ہے نا ذرا تھوڑا سا جن ٹک ٹک کریں, ذرا تھوڑا سا کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے ساری چیز کے اندر. تو یہ اب نیا کام. اچھا, چائنا نے کیا کیا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. چائنا نے کیا کیا ہے, چائنا کا بیسکلی ایک پورشن جو ہے وہ ان کا آلریڈی ایک پھڈا چل رہا ہے, ان کا پاکستان کے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ آلریڈی ایک ایشو چل رہا ہے اروناچل پردیش کے اندر, اروناچل پردیش میں یہ ایشو چل رہا ہے. تو وہاں پہ بیسکلی, اور بڑی دیر سے چل رہا ہے, وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے, چائنا یہ کہتا ہے کہ ہمارے اس حصے کے اوپر جو ہے یہ ہمارا اسٹیٹ ہے اور یہاں پہ انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا نے ان کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور پچھلے 2-3 سال سے وہاں پہ چائنا کیا کر رہا ہے کہ مختلف جو شہر ہیں, انڈیا کے جو مختلف شہر ہیں, ان کو چائنیز نام دے رہا ہے, ان کو اس نے چائنیز نام دینا شروع کیے. تو اس کی وجہ سے انڈیا نے ریاکٹ کیا ہے, اور انڈیا نے کہا ہے کہ یہ جو چائنا کی جانب سے شرارت ہو رہی ہے نا, یہ ہمیں کو زیادہ پسند نہیں آ رہی کہ اپنے میپس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے شہروں کے نام تبدیل کر رہے ہیں. اچھا, چائنا یہ صرف ان کے ساتھ نہیں کرتا, یہ اور بھی جگہوں پہ تائیوان وغیرہ کے ایریاز کے اندر بھی چائنا نے یہ کیا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ ایک نئی ٹینشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی ایک اور اپڈیٹ یہ ہے, ابھی میں نے آپ کو پہلے ترکی اور آذربائیجان کے حوالے سے بتایا تھا, ادھر بھی تکلیف ہو رہی ہے. یہاں پہ ایک اور تکلیف اس بات کی ہے کہ عوامی لیگ کے اوپر بنگلہ دیش نے پابندی لگا دی ہے. حسینہ واجد, ان کی کٹ پتلی وزیر اعظم انڈیا کی, وہ آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر اس نے پناہ لی ہوئی ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر بھی جو ہے عوامی لیگ کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. اس پہ اور مصیبت ہو گئی.
اس پہ اور وہاں پہ مصیبت ہو گئی ہے کہ یہ کیا کیا آپ نے، اور ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی جو ساری سمپتیز جو ہیں وہ عوامی لیگ کے ساتھ ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ وہاں سے اگر حکومت گئی ہے تو اس میں پریشان ہے۔ میں کبھی کبھار ویسے ہی سوچتا ہوں، میرے ویسے ہی ذہن میں آتا ہے، میں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن اب آپ کی ایک دوسرے ملک کی سیاسی جماعت سے اتنی وابستگی، اتنا پیار محبت، آئی ونڈر کیا دوسرے ملکوں کے اندر بھی کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو، یا آپ کہیں یار اے والا سانو پسند ہے تو او والا نہیں سانو پسند، جس طرح آپ کو بنگلہ دیش کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔